السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شریعت کے آئینے میں، اور میں ہوں آپ کا میزبان ندیم مختار۔ اس پروگرام کا مقصد ہے پیش آمدہ مسائل میں آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں شرعی رہنمائی فراہم کرنا۔ اس پروگرام میں حسب سابق ہمارے مہمان ہیں جناب فضیلت الشیخ مولانا مفتی عبدالخالق حفظہ اللہ۔ آپ ایک جید عالم دین اور مایہ ناز اسکالر ہیں، اور عرصہ دراز سے قرطبہ ریسرچ سینٹر کے شعبہ دارالافتاء میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ مفتی صاحب، ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ نماز کے معاملے میں شوہر بیوی پر سختی کر سکتا ہے، یا اس کے برعکس بیوی اگر نمازی ہے تو وہ اپنے شوہر پر سختی کر سکتی ہے، اس کو سخت انداز میں کہہ سکتی ہے کہ نماز پڑھا کریں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم عمومی دلائل کو دیکھتے ہیں قرآن و سنت کے، تو بچے اہل و عیال، جس میں اس کی بیوی اور خاتون بھی شامل ہے، صحیح، اس کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ ان کو نماز پڑھائے، نماز پڑھنے کی تلقین کرے۔ صحیح ہے۔ اور اگر وہ سستی کریں تو وہ اس حوالے سے ڈانٹ ڈپٹ بھی سکتا ہے، اور بچوں کو بالخصوص جب وہ بلوغت کی عمر سے پہلے 10 سال کی عمر کو بھی پہنچ جائیں تو حدیث کے اندر ان کو ڈانٹنے کا بلکہ کچھ مارنے کا بھی، ضرب کا بھی حکم ہے۔ صحیح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، سورہ تحریم ہے، آیت نمبر 6 ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں حکم ہے قوا انفسکم، خود اپنے آپ کو بھی، اور اسی طرح جو اپنی بیوی ہے، اپنی اولاد ہے، اس کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ کیونکہ فرائض میں جیسے انسان نے خود پابند رہنا ہے، تو فرائض پر پابندی میں خود شوہر بھی اپنے گھریلو معاملات پہ نظر رکھے گا، اپنے اولاد پہ نظر رکھے گا۔ اور بخاری کی یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ صحیح ہے۔ یعنی ہر شخص کسی نہ کسی سطح پر ایک نگران اور ذمہ دار انسان کی، ایک قیم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اسی حدیث میں ہے والرجل راع علی اہلہ، کہ مرد وہ اپنے اہل و عیال، جس میں بیوی بھی شامل ہے، جی، وہ اس کا نگران اور ذمہ دار ہے۔ تو اس دلیل اور سابقہ جو قرآنی آیت ہے، اس کے روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر عورت نماز میں سستی کرتی ہے اور دیگر فرائض میں، تو شوہر اس کو ڈانٹ ڈپٹ سکتا ہے، اس پر سختی کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کے حوالے سے پوچھا کہ ہم کون سا مال حاصل کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا۔ جو اصل انسان کو چیز حاصل کرنی چاہیے وہ قلب شاکر ہو، صحیح، ذکر کرنے والی زبان ہو، وزوجۃ تعینہ علی الآخرہ یا علی امر دینہ، آخرت کے امور میں جو بیوی انسان کا تعاون کرے، اور جس طرح کی دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس عورت پہ رحم کرے جو نماز فجر کے وقت یا صبح کے وقت اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، صحیح، نہیں اٹھتا تو اس کے منہ پہ چھینٹے مارتی ہے۔ صحیح، صحیح۔ تو اسی طرح جیسے مرد کے فرائض میں یہ چیز شامل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچوں کے حوالے سے، جس کا میں نے پہلے اشارہ کیا، ابو داود کی حدیث ہے، فرمایا مروا اولادکم وابناء 7 سنین، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں بلا تفریق، بچی ہے یا بچہ ہے، ان کو نماز کی تلقین کرو، حکم دو۔ اور پھر اس کے بعد جب 10 سال کے ہو جائیں وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهِمْ وَأَبْنَاءُ 10 یا 10 سنین، 10 سال کے ہو جائیں تو پھر ان کو تم مارو۔ تو جب ایک بچے کو نماز کی تلقین کرنے میں یہ شدت اختیار کی جا سکتی ہے، سختی کی جا سکتی ہے، تو بیوی پہ کیوں نہیں کی جا سکتی؟ صحیح ہے۔ لہٰذا ایک سلیقے اور طریقے سے اپنے گھر کی تعلیم و تربیت میں انسان اپنا یوں کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور بیوی چونکہ اس کے یہ فرائض میں شامل نہیں ہے، لیکن اس کو تلقین کر سکتی ہے اور اس کو ترغیب دے سکتی ہے، بلکہ بالخصوص سورۃ المائدہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تو یہ فرائض کی ادائیگی میں شوہر کو اس طرف لگانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعاون الفاء ہے،
अलल बिर होगा। अलल बिर होगा, फर्मा बरदारी के मामले में वो अपने शौहर को तरगीब दे और उसका ताउन करे, और कहीं नाराज़ी का इजहार भी करे तो बड़ी अच्छी बात है। ये रब ताला के लिए नाराज़ी होगी ना, अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह, अपना मूड दिखा सकती है, नाराज़ हो सकती है, कोई कभी कभार खाने में आगा पीछा हो जाए उसको सबक सिखाने के लिए, तो इंशाल्लाह कोई अर्ज नहीं है, तो जायज़ है ये शरन इंशाल्लाह तरफ़ैन में। जज़ाकल्लाह खैर। इसी तरह एक भाई पूछ रहे हैं, क्या ख़वातीन मसाजिद में बाजमात नमाज पंजगाना अदा कर सकती हैं, यानी हर नमाज के लिए मस्जिद में आ सकती हैं नमाज बाजमात अदा करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ एक दो बातें काबिल गौर हैं जी। एक है जवाज़, सही है कि 5 वक्ती अगर किसी औरत को ये मुयस्सर है और अपनी मसरूफियात की रोशनी में वो देखती है, जबकि हालात साजगार हों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फितना नहीं है, सही। और वो किसी भी किस्म के यानी खदशे से मुबर्रा हो, कोई भी उसके लिए चीज़ आजमाइश ना बन सकती हो, तो फिर अगर वो मस्जिद में जाती है तो ये जायज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में अज़वाज मुतहरात बल्कि दीगर सहाबियात फ़जर और इशा की नमाज आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे पढ़ा करती थी जी। और ये सिलसिला चलता था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली भी अबू दाऊद की हदीस है, 566 नंबर हदीस है, फरमाया ला तमनो इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की इन बंदियों को मस्जिद से मत रोको। मकसद कि जब वो आना चाहें, फिर किसी इंसान को जबकि हालात साजगार हों, ऐसे हीले बहाने ना बनाए, तो वो नहीं रोक सकता। लेकिन दूसरी हदीस में, ये भी अबू दाऊद ही की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 567 नंबर है, फरमाया व बुयूतुहुन्ना खैरुल लहुन्ना, उनके जो घर हैं उनके लिए बेहतर है। और जबकि दूसरी हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी साबित है कि आपने फरमाया कि जो औरत की अपने घर में नमाज है ना, वो अफजल है। सलातुल मरअति फी बैति अफजल मिन सलाति फी हुजरतिहा, बड़ा कमरा होता है ना जी जी, तो उसकी मस्जिद की निस्बत घर में, और बड़े कमरे की निस्बत जो पीछे छोटा कमरा हो, तमाम लोगों की नज़रों से ओझल होकर पड़े, तो वो अफजल है। तो वो मस्जिदुल हराम क्यों नहीं है, मस्जिद नबवी क्यों नहीं है, वो कुर्बो जवारी में क्यों नहीं रहती? औरत के हक़ में अफजल और औला ये है कि वो अपने घर में नवाफिल भी और फ़र्ज नमाज भी वहीं अदा करे। जवाज़ में कोई शक नहीं है, अगर कोई जाना चाहती है। यही तो वजह थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इजाज़त मरहमत फरमाई ना कि ला तमनु इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह, तो अबू दाऊद के अंदर ये हदीस है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे थे, तो उन्होंने हालात वाक़यात के पेश नज़र ज़्यादा ही शिद्दत कर दी, यानी उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर रोकूंगा। तो हदीस में आते कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फसब्बा व गाज़िबा, और बाद रिवायात में है कि यानी गाज़िबा गाज़बन शदीदन, बहुत सख्त नाराज़ हुए, बुरा भला कहा। और बाद रिवायात में आता है कि उन्होंने कहा ला उकल्लिमुका अबदा, मैं तुम्हें कभी भी तुमसे बात नहीं करूँगा, तुझे नहीं बुलाऊँगा। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि तुम औरतों को मस्जिद से मत रोको, और तुम हीले बहाने बनाकर उनको रोकते हो, अल्लाह आपसे कभी भी कलाम नहीं करूँगा। तो बहरहाल अफजल ये है कि औरत घर में नमाज पढ़े, लेकिन जब जुमे का दिन आए तो क्योंकि सहाबिया जाती थीं वाज़ो नसीहत के हुसूल के लिए, और बहुत से मसाइल इंसान जान लेता है, तो मशवरा ये है कि हमारी बहनों बेटियों को मसाजिद में जाना चाहिए, वाज़ो नसीहत सुननी चाहिए और खुतबा भी तवज्जो से सुनना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। जी, इस मजलिस का आखिरी सवाल है कि फ़जर की सुन्नतें अदा करने का क्या हुक्म है? यानी एक तो है हज़र में, वो तो ज़ाहिर पढ़नी है जी। उनका सवाल है सफ़र में फ़जर की सुन्नतों का क्या हुक्म है? इसकी ज़रा वज़ाहत फरमा दे कि हमें पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़जर की सुन्नतें और इस तरह वितर किसी भी हदीस में ये साबित नहीं कि आपने बहालते सफ़र भी छोड़े हों। जी, फ़जर की सुन्नतें और वितर सफ़र व हज़र में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इल्तिज़ाम फरमाया है। फ़ी नफ्स ही राजे मौक़िफ़ के मुताबिक जो फ़जर की सुन्नतें हैं वो वाजिब नहीं है। सही है। अगरचे इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह, जिस तरह के मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है, उनका मौक़िफ़ ये है कि फ़जर की जो सुन्नतें हैं वो वाजिब हैं,
اور انہیں کی موافقت میں یعنی ایک تحقیقی طور پر امام شوکانی رحمہ اللہ بھی قائل ہیں، جس طرح کہ نیل الاوطار کے اندر اس کی تفصیل ملتی ہے۔ لیکن جس حدیث انہوں نے استدلال کی ہے نا وہ روایت سندن ضعیف ہے، لا تدعوا رکعتي الفجر، فجر کی رکعتیں مت چھوڑو۔ ہاں چونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوام اور مواظبت ہے نا، کبھی بھی آپ نے چھوڑا، اسی بنیاد پر یہ درست بات ہے، جس طرح کہ علماء کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ یہ سنت موقدہ ہیں۔ صحیح ہے۔ اب سنت موقدہ کو ہم دیکھتے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا یا ہو سکتا ہے بعض بھائیوں کا، ظہر کی بھی سنت موقدہ ہیں، 4 ہیں، 2 بعد میں ہیں، اسی طرح عشاء کی 2 رکعتیں بعد کی ہیں، مغرب کی 2 رکعتیں بعد کی۔ جی تو ان کی حیثیت بھی موقدہ کی ہے۔ جی اب اس بنیاد پر کہ جی ہم بحالت سفر چونکہ عشاء کی سنتیں بھی اگلی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ظہر کی بھی چھوڑ، باقی نمازوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو فجر کی سنتوں کی بھی تو یہی حیثیت ہے نا، علماء کرام نے اس کو سنت موقدہ قرار دی ہے۔ لیکن عرض یہ ہے کہ سنت موقدہ ہونے کی حیثیت کے ساتھ ساتھ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی عمل کو دیکھتے ہیں نا، تو اس اعتبار سے آپ کا فجر کی سنتوں کے بارے میں زیادہ اہتمام تھا۔ صحیح۔ باقی سنتیں چھوڑی ہیں آپ نے، فرائض کا اہتمام کیا، لیکن فجر کی سنتیں آپ نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی، سفر میں بھی نہیں چھوڑی، اس لیے کہ اس کی فضیلت بہت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا سے فجر کی جو سنتے ہیں وہ افضل اور اولا ہے۔ بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث آتی ہے، بخاری مسلم کی ہے، کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد تعاہدا، نوافل میں سے معلوم ہوا کہ یہ سنتیں نفل کی حیثیت رکھتی ہیں، نوافل میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سخت اہتمام فجر کی سنتوں کا کیا ہے نا، وہ کسی اور نفل نماز کا نہیں کیا۔ صحیح ہے۔ تو اس بات سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ فجر کی سنتوں کا خاص الخاص اہتمام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا اس حیثیت سے کہ آیا ان کو چھوڑا جا سکتا ہے، تو ازرو سنت افضل اور اولا یہ ہے کہ انسان سفر حضر میں اس کو نہ چھوڑے۔ ہاں ایک دوسری حیثیت ہے کہ اگر کبھی چھوٹ جائیں، کبھی فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں، یا وہ سنتیں جن کی حیثیت ہے سنت موقدہ کی ہے، تو آیا وہ گناہ گار ہوگا کہ نہیں؟ ناظرین کرام، آپ بھی اپنے مسائل کا شرعی حل چاہتے ہیں تو اپنے سوالات لکھ کر یا وائس میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ ہم پروگرام شریعت کے آئینے میں ان سوالات کا انشاءاللہ شافی جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔